بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرا موضوع سخن ہے دبئی کی جنت۔ 21ویں صدی کے آغاز سے ہی دبئی دنیا کا سب سے زیادہ تیزی سے ترقی کرتا ہوا شہر بن گیا ہے۔ آسمانوں کو چھو لینے والی بلند و بالا عمارات، عیش و آرام کی انتہاؤں کو پہنچ جانے والے محلات نما ہوٹل، سمندروں کے سینوں پر پام کے درخت، دنیا کا نقشہ بناتے ہوئے مصنوعی جزیرے اور ان کے علاقے کے دیگر متعدد تفریحی، تجارتی اور تعلیمی منصوبے جن کی نظیر دنیا بھر میں نہیں ملتی، اس شہر کی پہچان بن کر رہ گئے۔ دبئی کی ترقی نے اسے دنیا بھر کے سیاحوں، فنکاروں، سرمایہ کاروں اور تاجروں کی توجہ کا مرکز بنا دیا۔ خاص کر جائیداد اور سیاحت کے حوالے سے یہاں بہت ساری سرمایہ کاری ہے۔ ان دونوں شعبوں کی ترقی چونکہ معاشی خوشحالی سے وابستہ ہے، اس لیے حالیہ عالمی معاشی بحران کی وجہ سے دبئی کی ترقی کا یہ عمل بھی کافی متاثر ہوا ہے اور اس کے مستقبل کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہوئے ہیں۔ دبئی کا مستقبل جو بھی ہو، لیکن یہاں ہونے والی تعمیرات اور یہاں فراہم کی جانے والی تعیشات اور تفریح نے انسانی طبیعت کے اس پہلو کو اچھی طرح واضح کر دیا ہے کہ انسان ایک لذت پسند مخلوق ہے۔ وہ دوسرے حیوانوں کے برعکس ضروریات پوری کرنے پر قانع نہیں رہتا، بلکہ اس کا ذوق و جمال اسے اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ وہ خوبصورتی، سہولت، تعیش، لذت اور غیر معمولی پن کو اپنا مقصود بنا لے۔ انسان کی اسی طبیعت کی بنیاد پر دبئی نے برج العرب کے نام سے دنیا کو سب سے پہلا 7 اسٹار ہوٹل دیا، جہاں سہولت اور تعیش کی آخری حدوں کو چھو لیا گیا۔ برج دبئی دنیا کی سب سے بلند ترین عمارت ہے۔ ورلڈ کے نام سے سمندر میں ایسا مصنوعی جزیرہ تعمیر کیا جو عین دنیا کے نقشے کے مطابق بنا ہوا۔ دبئی لینڈ کی شکل میں دنیا کا وہ سب سے بڑا تفریحی مقام فراہم کیا گیا جو ڈزنی لینڈ سے 3 گنا بڑا ہے۔ پام کے درختوں کی شکل میں 3 ایسے مصنوعی جزیرے بنائے گئے جو چاند سے نظر آتے ہیں۔ مال آف عمارات کی شکل میں مڈل ایسٹ کا سب سے بڑا شاپنگ سینٹر دیا جو کہ صحرا میں ایک جنت کا نمونہ ہے۔ دبئی نے دنیا کو بے مثل تعمیرات ہی نہیں دی، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ کھیل، تفریح اور تعیش کے تمام اہتمام جمع کر دیے۔ کچھ سال قبل پام جزیرہ نامی مصنوعی جزیرے پر بننے والے عظیم الشان ہوٹل اٹلانٹس کی افتتاحی تقریب اس کا واضح ثبوت ہے۔ یہ ہوٹل خود اپنی ذات میں تفریح و تعیش کا ایک بے مثال نمونہ ہے، جس کے مہنگے ترین سوٹ میں ایک رات کا قیام اس وقت $35,000 کے قریب تھا۔ اس تقریب میں دنیا بھر کے 2000 سے زائد امیر ترین لوگ، شوبز اور سپورٹس کی مشہور ترین شخصیات نے شرکت کی۔ اس رات جو پارٹی دی گئی اس پر $2 کروڑ خرچ ہوئے۔ اس موقع پر کی جانے والی آتش بازی اپنی نوعیت کا ایک خوبصورت ترین نظارہ تھا۔ دبئی میں ہونے والی یہ تعمیر و ترقی اور رونق کے اس بات کا خاموش پیغام ہے کہ پروردگار عالم نے انسانوں سے جس جنت کا وعدہ کر رکھا ہے وہ انسانیت کا ایک خواب ہے۔ اس دنیا میں یہ خواب کبھی اپنی تعبیر نہیں پا سکتا۔ اکثر لوگ تو غربت کے اتنے ستائے ہوئے تھے کہ ان کا یہ خواب دنیا میں ہمیشہ خواب ہی رہ جاتا ہے، اور جن کے خوابوں کی تعبیر کبھی ان کے سامنے آنے بھی لگے تو ان کا مال کبھی کسی معاشی بحران کا شکار ہو جاتا ہے اور کبھی زندگی کسی حادثے کا شکار ہو جاتی ہے۔ یہاں جوانی، صحت، دولت سب عارضی ہے۔ اس عارضی وجود کے ساتھ اس لافانی لذت کا حصول ممکن نہیں جو انسانیت کا ایک خواب ہے۔ لافانی لذت صرف لافانی جنت میں ہی مل سکتی ہے۔ سردست اس جنت کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے، یا پھر یہ جنت ستاروں اور کہکشاؤں کی تاریکیوں یا بے بیان صحراؤں میں پڑی ہوئی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح دبئی 30-40 سال قبل بے آب و گیا تپتے ہوئے صحرا میں پڑا ہوا تھا۔ عنقریب خدا ان تاریکیوں کو رنگ و نور اور چٹیل میدانوں کو سبزہ و آب سے بھرنے والا ہے۔ خدا کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ 4.5 ارب سال پہلے یہ زمین بھی ایک کاک کا گولا ہی تھی۔ خدا نے اس کو زندگی اور خوبصورتی کا گہوارہ بنایا۔ بہت جلد وہ ساری کائنات کے ساتھ بھی یہی کرنے والا ہے۔ بہت جلد یہ جنت وجود میں آنے والی ہے۔ یہ جنت ان لوگوں کو ملے گی جو بن دیکھے خدا پر ایمان لائے اور ہر اچھے برے حالات میں اس پر قائم رہے، جنہوں نے نفسانیت اور انانیت کے بجائے حق پرستی اور خدا پرستی کو اپنا شعار بنایا، جنہوں نے خوشی غمی ہر حال میں خدا کو یاد رکھا، خفیہ یا اعلانیہ ہر حال میں خدا سے ڈرتے رہے، ناراضی ہو یا رضامندی ہر حال میں عدل کو قائم رکھا، امیری اور غریبی میں اعتدال پر قائم رہے، جو کٹنے والوں سے ملے، محروم کرنے والوں کو دیتے رہے اور ظلم کرنے والوں کو معاف کرتے رہے۔ ان کی خاموشی، فکر، گفتگو عبرت کی نظر رہی۔ لافانی لذت، لافانی زندگی اور لافانی جنت انہی لوگوں کے لیے۔ یہی لوگ جنت میں VIPs کے مقام پر ہوں گے۔ جنت کی ہر بلند ترین عمارت میں ان کا گھر ہوگا، بہترین ہوٹلوں میں ان کے لیے کمرے بک ہوں گے، ہر بڑی تقریب میں انہیں بلایا جائے گا، مہنگے ترین شاپنگ سینٹرز میں ان کو شاپنگ کی اجازت ہوگی، کھیل و تفریح، عیش و عشرت، عزت و سرفرازی ہر مقام میں یہ آگے ہوں گے۔ خدا کی جنت کا حصول آج بھی بہت آسان ہے۔ بہت جلد وہ وقت آ رہا ہے جب ساری پونجی لٹا کر اور ساری دنیا دیکھ کر بھی جنت کی زمین کا 1 انچ بھی حاصل کرنا ممکن نہ ہوگا۔ بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس امکان کو آج ہی سمجھ لیں اور اس موقع سے آج ہی فائدہ اٹھا لیں۔ بہت بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اس موقع کو ضائع کر دیتے ہیں، اور یہی لوگ اپنی خسارے کا شکار ہو جائیں گے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔